پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان سالس اور سہولتکار مذاکرات کا اگلا مرحلہ اسلام آباد میں ہونے کا گرین سگنل، حکومت کی تمام متعلقہ اداروں کو تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مذاکرات کے نئے دور کے لیے اسلام آباد کو ہی بہترین آپشن قرار دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا بھی آئندہ ہفتے مذاکرات اسلام آباد میں ہونے کا اندیا لکھا، دونوں فریق مل کر ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں، جس میں 1 ماہ پر محیط مذاکرات کا فریم ورک طے کیا جائے گا۔ معرکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل، مرکزی تقریب کل صبح GHQ راولپنڈی میں ہوگی۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے۔ تقریب میں ایئر اور نیول چیفز بھی شرکت کریں گے۔ فیلڈ مارشل، نیول چیف اور ایئر چیف یادگار شہداء پر پھول رکھیں گے۔ تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے سلامی پیش کریں گے۔ تقریب سے فیلڈ مارشل خطاب کریں گے۔ اور معرکہ حق کی کامیابی کی پہلی سالگرہ پر عسکری قیادت کی پوری قوم اور افواج پاکستان کے افسران اور جوانوں کو دلی مبارکباد۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول اور ایئر چیفز قوم کی یکجہتی، قربانیوں اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ IMF کی قرض پروگرام کے تحت اگلی قسط کی منظوری، واشنگٹن اجلاس میں ایگزیکٹو بورڈ جائزے کے بعد پاکستان کے لیے $1 ارب 20 کروڑ منظور۔ EFF پروگرام کے تحت $1 ارب ملیں گے۔ موسمی تبدیلی کے RSF پروگرام کے تحت $20 کروڑ دیے جائیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ قسط کی منظوری حکومتی اقدامات پر IMF کے اعتماد کی علامت ہے۔ حکومت اصلاحاتی پروگرام اور عوام کو ریلیف جاری رکھے گی۔ جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ سور، تائر، نباتیہ میں شدید بمباری، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ سول ڈیفنس اہلکار سمیت 62 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ حزب اللہ کے جوابی وار، اسرائیلی فوجیوں اور چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ روس میں دوسری جنگ عظیم میں فتح کی یاد نے ماسکو کے ریڈ اسکوائر پر محدود پریڈ، میزائل، ٹینک اور دوسرا بھاری فوجی سامان نظر نہیں آیا۔ پریڈ سے خطاب میں روس کے صدر پیوٹن نے یوکرین جنگ میں روس کے اہداف کو منصفانہ قرار دیا۔ کہا کہ روسی فوج جارحانہ قوت کے خلاف لڑ رہی ہے، جسے پورے نیٹو اتحاد کی حمایت حاصل ہے۔ اہداف کے حصول تک کارروائی جاری رہے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں اہم پیش رفت، سیکیورٹی تعاون بڑھانے کا معاہدہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے ملاقات۔ انسدادی دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ روکنے پر بھی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کی بنگلہ دیش کو سیف سٹی پروجیکٹ میں مکمل تعاون کی پیشکش۔ کراچی میں ہیٹ الرٹ جاری، اندرون سندھ پارہ 49 ڈگری تک جانے کا امکان۔ شہر قائد کے لیے آئندہ 3 روز کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سسٹم کے تحت کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری تک رہنے کی توقع۔ شہر میں دوپہر کے وقت نمی کا تناسب 55 سے 65% تک رہ سکتا ہے۔ 11 مئی تک صوبے کے وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو کی صورتحال جاری رہے گی۔ ایران فٹ بال ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کرے گا۔ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو پر مشتمل میزبان ممالک کو تہران کے تحفظات اور شرائط تسلیم کرنا ہوں گی۔ ایران کی فٹ بال فیڈریشن کا اعلان۔ صدر فیڈریشن مہدی تاج کے مطابق موجودہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں ایران اپنی قومی شناخت، ثقافت اور موقف پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ میزبان ممالک کو ایرانی ٹیم کے ساتھ مناسب اور باعزت رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ پاک بنگلہ دیش کا ڈھاکہ میں پہلا ٹیسٹ میچ دوسرے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان کی پہلی اننگز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 179 رنز، 236 رنز کا خسارہ۔ باقی بنگلہ دیش پہلی اننگز میں 413 رنز پر ڈھیر۔ محمد عباس کی 5 وکٹیں۔ ڈھاکہ کے شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری پہلے ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان نے میچ میں زبردست کم بیک کیا۔ پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے اذان اویس اور امام الحق نے بلے بازی شروع کی۔
امام الحق 45 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور اذان کی اویس سے 85 اور عبداللہ فضل 37 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔ بنگلہ دیش نے آج صبح اپنی نامکمل اننگز کا آغاز 301 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ سے کیا اور اسکور میں 112 رنز کا اضافہ کر کے پوری ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ محمد عباس نے 92 رنز دے کر 5 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ شاہین آفریدی نے 3 اور حسن علی اور نمان علی نے ایک ایک وکٹ لی۔ اور قدیم در و دیوار سفید رنگ میں ڈوبی ایک شاہانہ عمارت، وقت کی گرد سہنے کے باوجود آج بھی اس کی عظمت برقرار۔ سندھ کی تاریخی سرزمین کو ڈی جی میں قائم وائٹ پیلس ماضی کی شاندار تہذیب اور فنی تعمیر کی خوبصورت یادگار ہے۔ ریاست خیرپور کے تالپور دور حکومت میں 1835 کے قریب تعمیر کیا گیا یہ محل اس وقت کی شاہانہ طرز زندگی اور اعلیٰ فنی تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ منفرد طرز تعمیر اور تاریخی اہمیت کے باعث آج بھی ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔